ہیں تو آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس پیسے کو ایمانداری سے خرچ کیا جائے. تو یہ جو آپ نے پروسیس کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی مثال اب پاکستان میں بن گئی ہے. آگے سے ہر کوئی آدمی جو پیسہ اکٹھا کرے گا اس ملک میں، اور اگر اس نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، بانٹنا ہے وہ پیسہ عوام کے اندر جو متاثر ہیں، تو یہ جو طریقہ آپ نے بنایا ہے یہ میرے خیال میں ہر کوئی اب اختیار کرے گا. تو سب سے پہلے کیا کیا کہ پہلے تو انہوں نے ویریفائی کیا کہ کیا جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ متاثر، وہ واقعی متاثر ہیں یا نہیں ہیں. اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، پھر فزیکل ویریفیکیشن کی. ٹائم لگا اس کے لیے، لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ ہم صرف لوگوں کے گھر بنانے کے اوپر جو گھر گرے ہیں سیلاب کی وجہ سے، ہم صرف اس کے لیے پیسہ دیں گے. کیونکہ گورنمنٹ کا بھی کام ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریسکیو اور ریلیف میں آپریشن میں ان کے پاس انفراسٹرکچر ہے. لیکن ہم نے جو لوگوں سے پیسہ اکٹھا کیا تھا، ہمارا تب بھی ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم صرف اور صرف جو گھر گرے ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے ان لوگوں کی مدد کریں. تو اس کے لیے پہلے ویریفائی کرنا تھا کہ کیا واقعی جو کہہ رہے ہیں جو نقصان ہوا ہے کیا واقعی وہ نقصان ہے. تو اس میں ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا، ایڈمنسٹریشن نے ہماری پوری مدد کی، آن دا گراؤنڈ ویریفیکیشن کی. اور جب یہ جو آج آپ کو ابھی چیکس ملیں گے، یہ اس سارے پروسیس سے گزر کے جب یہ مطمئن ہو گئے کہ یہ واقعی متاثرین ہیں، اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ان کو پیسے دینے کا. جو دوسری چیز تھی، تھوڑی خاموشی. دوسری چیز، اب جب پیسہ دینا کسی کو، مجھے بڑا افسوس ہوا، سندھ کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح وہ لوگوں کے اندر متاثرین میں جو چیزیں پھینکی جا رہی تھیں، کوئی ہیلی کاپٹر سے پھینک رہا ہے، کوئی اس طرح لوگوں کو پھینک رہا ہے. یعنی انسانوں کی ڈگنیٹی، ان کو ذلیل کر کے پیسہ دینا، یہ میں اس کو سمجھتا ہوں یہ میرے دین کے خلاف ہے. اللہ تو یہ کہتا ہے کہ جب ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، عزت سے پیسہ دیا جائے، ڈگنیٹی سے پیسہ دیا جائے. تو اس لیے یہ جو ہم نے دوسرا سسٹم اب نکالا ہے کہ بینکوں کے تھرو اب پیسہ ملے گا. کوئی لائنوں میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا لوگوں کو، جس طرح میں نے دیکھا، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ لائن میں کھڑے ہیں، لڑ رہے ہیں چیزوں کے لیے. پھر ان کو جس طرح کی کرپشن ہے، وہ پیسے ان کی کٹوتی ہوتی تھی، جو پیسہ ملتا تھا اس کا بھی کوئی شیئر دینا پڑتا تھا کسی اور کو بیچ میں. اب جو سسٹم ہے، اور میں بینک آف خیبر کو بھی خاص داد دیتا ہوں، اور ابھی میں نے جو خود جا کے دیکھا ہے، اب سسٹم ایسا ہے کہ وہ بینک میں جائیں گے اور بینک میں آرام سے اپنا چیک دیں گے اور ان کو پیسہ مل جائے گا. اور اس سے کیا ہوگا کہ کوئی ان کو اس چیز سے نہیں گزرنا پڑے گا، سفارشیں نہیں کرنی پڑے گی، رشوت نہیں دینی پڑے گی، ڈائریکٹلی لوگوں کو پیسہ مل جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آگے کے لیے ہمارے لیے بڑا اچھا ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بھی چلے گئے جو کہ مستقبل ہے. ہم نے سارے لوگوں کو، اور وہ لوگ جو متاثر ہیں ان کے لیے بینک اکاؤنٹس بھی کریٹ کر دیے، جو آگے آگے انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی جب آپ کے پاس بینک اکاؤنٹس ہوں گے. تو ہم نے تو فیصلہ کیا پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا. اور فلاحی ریاست کا مطلب کہ ہم نے تو جو سب سے نچلا غریب طبقہ ہے، ہم نے تو ان کی مدد کرنی ہے. تو سب سے آسان مدد کرنے کا طریقہ یہ، اگر ہمیں پتہ ہو کہ ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، ان کا ڈیٹا بیس ہے، تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. اور مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ایک اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی جو رپورٹ ہے، اس کے اندر انہوں نے پاکستان کا جو احساس پروگرام تھا، اور جس کے لیے پھر میں ڈاکٹر ثانیہ کو داد دیتا ہوں،
انہوں نے اس کو اکنالج کیا اور کہا کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ہمارا جو احساس پروگرام ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم اس ملک میں جب بھی اللہ نے موقع دیا اور جو ہمارے صوبے ہیں ان کے اندر بھی ہم یہ اب احساس راشن شروع کر رہے ہیں پنجاب کے اندر، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو گئی، اب ہم لوگوں کے بینک اور لوگوں کی دکانوں کے اندر دکانیں چوز کریں گے، اور جو بھی ایک سطح سے غریب لوگ ہیں ان کے لیے جا کے ان دکانوں سے وہ 30% کم قیمت پہ گھی، آٹا اور چینی خرید سکیں گے. اور انشاءاللہ یہ ہم نے بلکہ لانچ کر دیا ہم نے پنجاب کے اندر اب یہ، اور یہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اپنے جو ہمارے صوبوں کے اندر مہنگائی، جس طرح کی مہنگائی ہے، اس میں ہم حفاظت کریں اپنے وہ متاثر طبقہ جو کہ مہنگائی میں پسا ہوا ہے اس وقت. اور مجھے سب سے زیادہ آخر میں یہ خوشی ہے کہ ہم نے پاکستان میں وہ کام کیا جو ہمارے سے بہت امیر ترین ملکوں میں بھی نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہمارا جو ہیلتھ کارڈ ہے. اور میں ابھی اپنے چیف منسٹرز دونوں کو کہوں گا کہ لوگوں کے پاس اب بجائے آئی ڈی کی جگہ باقاعدہ ہیلتھ کارڈ ڈسٹریبیوٹ کریں، کیونکہ کئی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ ان کے پاس ہم نے ہر خاندان کو پنجاب میں اور پختونخوا میں ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دی ہے. اس کا مطلب کیا؟ میں پھر سے لوگوں کو ابھی تک پوری طرح، کیونکہ ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا نہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. ہم نے یعنی وہ جو اسپیشل ہیلتھ کارڈ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اپنے اس کے اوپر لے لو جو آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، لیکن ہم نے ہر خاندان کو اپنے صوبوں کے اندر ہیلتھ انشورنس دی ہے کہ 10 لاکھ روپے کا مفت علاج، گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں، کسی بھی ہسپتال میں جا کے، پرائیویٹ ہسپتال میں جا کے 10 لاکھ کا مفت علاج کروا سکتے ہیں، 10 لاکھ تک. اور میں آخر میں علی امین، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہماری تحریک انصاف کی جو اب سوچ بن رہی ہے کہ پولیٹکس ایک عبادت سمجھ کے ہمیں جو مجھے پیسہ بھی دیا ہے، جو لوگوں نے مجھے پیسہ دیا اس کے لیے، یہ جو 15 ارب کی پلیجز آئیں اس میں سے آہستہ آہستہ پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے. مجھے بڑی خوشی تھی کہ ہمارے بیرون ملک تحریک انصاف کے لوگوں نے بھرپور طریقے سے شرکت کی اس میں. انہوں نے یعنی ہمارے لوگوں نے جو کہ پولیٹیکل ہیں، انہوں نے پوری طرح شرکت کی اس کے اندر. تو ماشاءاللہ علی، آپ اور آپ کی ٹیم نے جو کام کیا میں فالو کرتا رہا تھا. مشکل وقت میں آپ نے لوگوں کی بڑی مدد کی. میں ایڈمنسٹریشن کو بھی، میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور اپنی ایڈمنسٹریشن ان کو بھی داد دیتا ہوں. کمشنر صاحب آپ کو بھی کہ آپ سب نے بڑی یعنی اپنی ڈیوٹی سے ہٹ کے اللہ کا کام سمجھ کے آپ نے متاثرین کی مدد کی. آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں.